بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، میں ہیرا پبلک اسکول سے مس مہجبین آپ کو مطالعہ پاکستان کے دوسرے سبق کی دوسری نشست میں ایک بار پھر خوش آمدید کہوں گی۔ عزیز طالبات، پچھلی نشست میں ہم نے تحریک احیاء اسلام میں مختلف تحریکوں کا بغور جائزہ لیا اور آج ہم دو قومی نظریے کا ارتقاء کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سر سید احمد کی علی گڑھ تحریک دو قومی نظریے کی بنیاد بنی اور سر سید پہلے مسلمان رہنما تھے جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے قوم کی اصطلاح استعمال کی، کیونکہ ان کا مذہب جدا تھا، ان کی اپنی مخصوص اور منفرد تہذیب و ثقافت تھی، ان کا فلسفہ، ثقافت، اخلاقی اقدار اور معیشت بالکل جداگانہ تھی۔ سر سید احمد کے بعد برصغیر کے کئی رہنماؤں مثلاً مولانا عبدالحلیم شرر، مولانا محمد علی جوہر، چودھری رحمت علی، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ نے درست طور پر یہ اعلان کیا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہیں۔ قائد اعظم نے فرمایا، نہ ہندوستان ایک ملک ہے اور نہ ہی اس کے باشندے ایک قوم، یہ ایک بر صغیر ہے جس میں کئی اقوام رہتی ہیں، ان میں ہندو اور مسلم دو اہم اقوام ہیں۔ دسمبر 1885 میں اے او ہیوم نے انڈین نیشنل کانگریس کے نام سے ایک سیاسی جماعت قائم کی تاکہ لوگوں کو اپنے خیالات اور جذبات کے اظہار کے لیے ایک پلیٹ فارم مل جائے اور وہ انگریزوں سے نہ الجھیں۔ ہندوؤں کی ایک کثیر تعداد نے اس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی اور جلد ہی یہ ہندوؤں کی جماعت بن گئی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام۔ عزیز طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، دسمبر 1906 میں ڈھاکہ میں سالانہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے اختتام پر برصغیر کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے مسلم زعماء نے ایک اجلاس میں شرکت کی جو ڈھاکہ کے نواب سلیم اللہ خان نے خصوصی طور پر بلایا تھا۔ اس اجلاس کی صدارت نواب وقار الملک نے کی اور مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان، حکیم اجمل خان اور دیگر علماء اور نمایاں رہنماؤں نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ 30 دسمبر 1906 کو ایک سیاسی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے تشکیل دی گئی۔ علی گڑھ کو اس کا صدر مقام بنایا گیا اور جلد ہی سر آغا خان سوم کو آل انڈیا مسلم لیگ کا صدر اور سید علی احسن بلگرامی کو سیکرٹری جنرل منتخب کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بیٹا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مسلم لیگ کے قیام کے اغراض و مقاصد کیا تھے۔ نمبر 1، برطانوی حکومت اور مسلمانوں کے درمیان خیر سگالی کے جذبات اور دوستانہ تعلقات قائم کرنا اور انگریزوں کے ذہن سے مسلمانوں کے خلاف شکوک و شبہات کا ازالہ کرنا۔ اس کے بعد نمبر 2، مشترکہ فلاح و بہبود کے لیے برصغیر کی دوسری اقوام اور سیاسی جماعتوں سے تعلقات استوار کرنا۔ نمبر 3، حکومت اور دیگر سیاسی جماعتوں کا تعاون حاصل کرتے ہوئے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرنا۔ عزیز طالبات، مسلم لیگ کے قیام کے بعد برصغیر میں آزادی کی جدوجہد میں مسلم لیگ کا کردار بہت اہم تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کو یقینی بنانے میں بہت مدد ملی۔ اس کے ساتھ ساتھ کانگریس کے ساتھ سیاسی سمجھوتہ بھی کیا گیا جس میں مسلمانوں کی تعداد مرکزی مجلس قانون ساز اسمبلی میں 1/3 طے پائی۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلم اکثریت کے دونوں صوبوں یعنی بنگال اور پنجاب کی قانون ساز اسمبلیوں میں مسلمانوں کی اکثریت مستحکم ہو گئی۔ متناسب نمائندگی جیسی باتوں کو بہت اہمیت دی گئی۔ اس طالبات، قائد اعظم کے 14 نکات۔ 1920 کے عشرے میں برصغیر میں کئی اہم سیاسی واقعات رونما ہوئے۔ مسلمانوں کے خلاف کانگریس کے متعصبانہ رویے کا سب سے بڑا ثبوت نہرو رپورٹ 1928 کی اشاعت تھی، جس میں میثاقِ لکھنؤ کی ان شقوں کو رد کر دیا گیا جو مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے منظور کی گئی تھیں۔ نہرو رپورٹ نے جداگانہ انتخابات کے اصول کو رد کرتے ہوئے ان تمام تحفظات کو مسترد کر دیا جو مسلمان اپنے علیحدہ قومی تشخص کی بقا اور ترقی کے لیے ضروری سمجھتے تھے۔
قائد اعظم نے نہرو رپورٹ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بر صغیر کے سیاسی مسائل پر مسلمانوں کے نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے آپ نے 1929 میں رہنما اصولوں کا ایک خاکہ مرتب کیا جو 14 نکات پر مشتمل ہے۔ یہ رہنما اصول قائد اعظم کے 14 نکات کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ آپ کو میں ایک ایک کر کے بتاتی جاتی ہوں۔ نمبر 1، آئندہ آئین وفاق کی طرز کا ہو جس میں صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دی جائے۔ نمبر 2، تمام صوبوں کو ایک ہی اصول پر داخلی مختاری دی جائے۔ نمبر 3، تمام مجلس قانون ساز اور دیگر منتخب اداروں میں اقلیتوں کو مؤثر نمائندگی دی جائے اور یہ خیال رکھا جائے کہ اکثریت اقلیت میں نہ بدلی جائے۔ نمبر 4، مرکزی مجلس قانون ساز میں مسلمانوں کی نمائندگی 1/3 سے کم نہ ہو۔ نمبر 5، جدہ انتخاب کا اصول ہر فرقے پر لاگو ہوگا، البتہ اگر کوئی فرقہ چاہے تو اپنی مرضی سے مخلوط انتخاب قبول کر سکتا ہے۔ نمبر 6، اگر کبھی صوبوں کی حدود میں تبدیلی کرنا مقصود ہو تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس تبدیلی کا مسلم اکثریت والے صوبوں یعنی پنجاب، بنگال اور مغربی سرحدی صوبے پر اثر نہ پڑے۔ نمبر 7، تمام فرقوں کو یکساں اور مکمل مذہبی آزادی حاصل ہو۔ نمبر 8، اگر کوئی مسودہ قانون کسی فرقے سے متعلق ہو اور اس فرقے کے کم از کم 3/4 ممبران اسمبلی مسودہ قانون کے خلاف رائے دیں تو اسے مسترد قرار دیا جائے۔ نمبر 9، سندھ کو بمبئی سے الگ کر دیا جائے۔ نمبر 10، صوبہ بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبے میں دوسرے صوبوں کی مانند اصلاحات نافذ کی جائیں۔ نمبر 11، آئین میں یہ بات واضح کر دی جائے کہ مسلمانوں کو تمام ملازمتوں میں ان کی اہلیت کے مطابق حصہ دیا جائے۔ نمبر 12، مسلمانوں کو ہر قسم کا مذہبی اور ثقافتی تحفظ دیا جائے۔ نمبر 13، صوبائی اور مرکزی وزارتوں میں مسلمانوں کو کم از کم 1/3 نمائندگی دی جائے۔ نمبر 14، وفاق میں شامل صوبوں کی منظوری کے بغیر مرکزی آئین میں کوئی رد و بدل نہ کیا جائے۔ نہرو رپورٹ کی سفارشات اور قائد اعظم رحمۃ اللہ کے 14 نکات کے موازنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان سیاسی خلیج کافی وسیع ہو گئی تھی۔ کانگریس اور اس کے ہندو رہنما بر صغیر میں ایسا آئین نافذ کروانا چاہتے تھے جس میں ہندو اپنی عددی اکثریت کی بنا پر اس کے حاکم بن جائیں اور مسلمانوں کو اپنا دست نگر بنا لیں۔ یہ صورتحال مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہ تھی۔ وہ کسی طرح بھی اس بات کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ کانگریس اور ہندو مسلمانوں کے علیحدہ وجود کو ختم کر کے انہیں سیاسی اور معاشرتی حقوق سے محروم کر دیں۔ اس سلسلے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا خطبہ الہ آباد بہت اہمیت کا حامل ہے۔ عزیز طالبات، اب ہے تحریک پاکستان۔ 1906 میں مسلم لیگ کے قیام کے بعد سے ہی تحریک پاکستان جاری ہو گئی۔ یہ تحریک کئی نازک مراحل سے گزری، لیکن اس کو 1940 کی قرارداد لاہور یعنی قرارداد پاکستان کے بعد نیا جوش و جذبہ اور ولولہ حاصل ہوا۔ قرارداد لاہور 1940۔ مارچ 1940 میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس منٹو پارک لاہور میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس کی صدارت قائد اعظم رحمۃ اللہ نے کی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا مذہب الگ، ان کی طرز معاشرت الگ، رسم و رواج الگ، ان کا ادب الگ، نہ وہ آپس میں شادی بیاہ کر سکتے ہیں اور نہ اکٹھا کھانا کھا سکتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہندو مسلمان دونوں الگ الگ تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں جن میں خیالات اور تصورات کے لحاظ سے بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ پاکستان میں قرارداد لاہور 1940 کو بہت اہمیت دی گئی۔ اس قرارداد کے بعد آئینی اور دستوری تجاویز، جسے کرپس مشن 1942 کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اس کے بعد شملہ کانفرنس 1945، اس کے بعد عام انتخابات 1945-46، 3 جون کا منصوبہ اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن، اس کے بعد 3 جون کا منصوبہ اور قیام پاکستان، اس کے بعد قانون آزادی ہند جولائی 1947 اور ریڈ کلف ایوارڈ قیام پاکستان میں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ عزیز طالبات، ان کا تفصیلی مطالعہ کرنے کے لیے آپ صفحہ نمبر 27 سے صفحہ نمبر 30 کا بغور مطالعہ کریں۔ عزیز طالبات، قائد اعظم رحمۃ اللہ کا بحیثیت پہلے گورنر جنرل کردار اور ان کے کارنامے یہ ہیں۔ نمبر 1، وہ ایک بااصول شخص تھے اور انہوں نے ہمیشہ اپنے قول یا وعدے کے مطابق عمل کیا۔
نمبر 2، وہ ایک ذہین سیاسی رہنما تھے اور اپنی ذات میں ہمہ جہت صفات جمع کر لی تھی، مثلا تدبر، حوصلہ، جرات، احساس ذمہ داری، وقار، عظمت، پاسداری، راست گوئی اور اپنے مقصد سے خلوص۔ نمبر 3، وہ ایک ایماندار، دیانتدار اور جرات مند شخص تھے اور برصغیر کے مسلمانوں کی بہبود اور ان کے مفاد میں جو کچھ ہوتا تھا اس پر بات کرتے جھجکتے نہیں تھے۔ نمبر 4، وہ دل فریب اور انتہائی جاذب نظر شخصیت کے حامل تھے اور ان کے انداز و اطوار انتہائی سلجھے ہوئے تھے۔ مجالس میں ان کی موجودگی دوسروں کے لیے کشش کا باعث ہوتی تھی۔ وہ انتہائی مضبوط کردار کے مالک تھے اور انہوں نے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا، خاص طور سے مسلمان اور پاکستان کے مفاد پر۔ وہ ایک پرعزم، مستقل مزاج، قوی الارادہ اور ثابت قدم شخص تھے جو کبھی تھکتے نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی پاکستان کے لیے وقف کر دی تھی۔ یہ ان کی وسعت نظر، جرات، بے لوث خدمت اور وابستگی ہی تھی جس کی بدولت وہ دنیا کے نقشے پر ظاہر ہونے کے فوراً بعد پاکستان کے بڑے بڑے مسائل کو حل کر سکے، جن میں قومی یکجہتی، مہاجرین کی بحالی، سرکاری افسران کے رویے میں تبدیلی، صوبائی اور نسلی امتیاز کی نفی، پاکستانی معیشت کے رہنما اصولوں کا تعین، خارجہ پالیسی، طلباء کو ہدایات وغیرہ شامل ہیں۔ عزیز طالبات، 1947 میں پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے وقت قائد اعظم رحمۃ اللہ سخت بیمار تھے اور بہت زیادہ تھک چکے تھے، لیکن نوزائیدہ ملک کے عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے شب و روز محنت کرتے رہے۔ اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک انہوں نے اپنی کوششیں پاکستان کے استحکام اور سالمیت کے لیے مرکوز کر دیں، اس لیے انہیں بابائے قوم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔